بسم الله الواحد القهار والصلاة والسلام على نبي المختار اما بعد. معزز و محتشم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم باقاعدہ عقیدہ ختم نبوت کے اسباب کا آغاز کریں گے۔ خالق کائنات جل مجدہ الکریم کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطانی وسوسوں سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مقدسہ، خالق کائنات جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اب اس آیہ مقدسہ کے تحت لفظ خاتم، آج کے سبق میں لفظ خاتم کے لغوی اور شرعی معنی کے اعتبار سے گفتگو ہوگی۔ تو سامعین، لفظ خاتم، اس کا لغوی معنی ابن منظور علیہ رحمۃ الرحمن اپنی کتاب لسان العرب میں بیان فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لفظ خاتم اس کا معنی ہوتا ہے آخری فرد، اور آگے دلیل کے طور پر ارشاد فرمایا: وختام القوم وخاتمہم وخاتمہم یعنی آخرہم، یعنی لفظ خاتم تا کے فتحہ کے ساتھ ہو یا تا کے کسرہ کے ساتھ، دونوں صورتوں میں ان سب الفاظ کا معنی یہی ہوگا کہ قوم کا آخری فرد۔ اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ لفظ خاتم اور لفظ خاتم یہ دونوں حضور علیہ السلام کے اسماء مبارکہ ہیں، یعنی میرے محبوب علیہ السلام کے یہ دونوں نام ہیں۔ اور آگے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مقدسہ کو بیان فرمایا: ما کان محمد ابا احد، یہ والی آیت مقدسہ بیان فرمائی، وخاتم النبیین یعنی آخرہم، مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام تمام انبیاء علیہ السلام میں سے آخری نبی ہیں۔ یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ تو لغوی معنی کے اعتبار سے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت اس آیہ مقدسہ سے ثابت ہو رہی ہے۔ اور شرعی معنی اگر دیکھا جائے تو اس کا شرعی مفہوم، خاتم النبیین کا شرعی مفہوم علماء بیان فرماتے ہیں، اس کا شرعی مفہوم یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں یا آپ کے وصال ظاہری کے بعد قیامت تک اب کسی کو بھی نبوت نہیں مل سکتی، اس لیے چونکہ اللہ جل مجدہ الکریم نے نبوت کا دروازہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر بند فرما دیا۔ اب چونکہ نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے تو اب حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس کی وضاحت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، مجدد مئات حاضرہ و سابقہ، الشاہ امام احمد رضا علیہ رحمۃ الرحمن، آپ نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 میں بڑی خوبصورت وضاحت بیان فرمائی۔ آپ نے اس کا مفہوم شرعی بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ امت مرحومہ نے سلفاً و خلفاً یہی معنی سمجھے کہ حضور علیہ السلام بلا تخصیص تمام انبیاء علیہ السلام کے آخر ہوئے، یعنی حضور علیہ السلام تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد تشریف لائے، آخری نبی ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کے ساتھ یا پاک محبوب علیہ السلام کے بعد
قیامت تک کسی شخص کو نبوت ملنا محال ہے۔ یہ سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرحمن آپ نے خاتم النبیین کا مفہوم شرعی بیان فرمایا۔ احباب نے اس پر اگر غور کیا ہو تو یہ آپ کی تعریف بہت جامع ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ جل مجدہ الکریم کے نبی ہیں۔ خالق کائنات جل مجدہ الکریم نے ان کو وصف نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، اور وہ قرب قیامت آسمان سے ان کا نزول ہوگا، وہ اس دنیا پر تشریف لائیں گے۔ اور علماء کرام جو اپنی تقریروں اور تحریروں میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے بعد قیامت تک کسی نئے شخص کو نبوت ملنا یہ محال ہے۔ اور اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا یہ اس عقیدہ کے خلاف نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے عقیدہ ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے پہلے ہی نبوت سے سرفراز فرما دیا، وہ اب بھی اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت پہلے ہی عطا فرما دی ہے، لہذا اب وہ جو تشریف لائیں گے تو وہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ فرمائیں گے۔ وہ اپنے دین کی تبلیغ یا اشاعت نہیں کریں گے، بلکہ اسلام کے پرچم کو بلند فرمائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا اس سے عقیدہ ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ عقیدہ قرآن مجید کی نصوص قطعیہ، احادیث متواترہ اور امت کے اجماع سے ثابت ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ ما کان محمد، یہ آیت مقدسہ میں جو لفظ خاتم ہے، اس کے لغوی اور شرعی دونوں معنی کے تحت حضور علیہ السلام کی ختم نبوت ثابت ہوتی ہے۔ اور رہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو آپ کے اس کائنات میں تشریف لانے سے، دوبارہ تشریف لانے سے عقیدہ ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہمارے علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اب کسی نئے شخص کو نئی نبوت نہیں مل سکتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل مجدہ الکریم نے پہلے ہی نبوت سے سرفراز فرما دیا ہے، تو لہٰذا حضور علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے سے عقیدہ ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔